今天带大家来逛一下印尼最著名、最古老的唐人街，它就在雅加达的西部格罗多克。今天带大家来逛一下印尼最著名、最古老的唐人街，它就在雅加达的西部格罗多克的地区，也叫班芝兰。它是自和民殖民时期就已经存在了，是印尼最大的中华文化聚集地，实际上也是整个雅加达比较重要的贸易集散地。然后今天正好是节假日哈，我们可以看得到这个地方非常热闹，正在销售中国的春节相关元素的一些产品，非常喜庆。实际上每年的这个时候，有非常多的外岛的本地人会来到印尼的老唐人街，来感受中国传统文化的氛围，就是我们的春节的氛围。同时会采购很多的这个中国的一些这个庆祝新年的一些礼品。印尼的街边小吃，印尼人非常喜欢这种油炸食品，并且他们的口味实际上非常重，特别是甜。现在我们来到了唐人街非常著名的美食广场，这里面平时也非常多人，这里面有的店味道还是很不错的。进来之后，门口一般停的都是中国的新能源汽车，有时候是吉利的，有时候是比亚迪的。这里面的生意真的超级好，平时也是非常多人的。刚来的时候就吃过这家光头烧腊，味道还不错。出来之后，我们来到了对面的这个唐城坊，也是比较有名的一个现代化的商场。但是有一说一哈，平时来这边的时候，这里的人气稍微会弱一点，没有对面的这个老区的人气那么火爆。但是节假日也是比较多人的，吃饭都是在排队。我们到里面去看一下。这里面的话，因为修的比较靠后，所以它整体的这个建筑风格和装修稍比较偏现代化一些。节假日的时候也是比较多人的，但是平时周一到周四的话，人就会比较少一点。它上下一共有4层。然后唐人街两边都是这种筒子楼，这一看就是非常有年代感的。两边有很多中药店，都是比较有年代感的。虽然新唐人街建好之后，新义站很多人搬过去，这里逐渐变得也没有那么重要了。
但这个地方留下来的痕迹，也能让我们感受到浓烈的历史厚重感。那是早期下南洋的华人为了生存，在这里努力拼搏，甚至流血牺牲吹响的号角。那是几代人共同的记忆。शुरू करता हूँ रब्बे कायनात के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मेरी तरफ से लूज टीवी ट्रैवल देखने वाले सभी दोस्तों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम।
دوستو آج پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے معلوماتی سفر کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ نے ویڈیو کے تھمبنیل پر دیکھ لیا ہوگا، آج ہم سیر کرنے والے ہیں لیزر سنڈا جزیروں میں سے ایک جزیرے فلوریز کی، جہاں کے لوگ کتے اور سور کے سمیت سانپ اور چوہے شوق سے کھاتے ہیں۔ یہاں کی کافی دنیا کی مشہور ترین کافی سمجھی جاتی ہے۔ یہ علاقہ انڈونیشیا کے مشرقی نصف حصے میں جزیروں کا ایک گروپ ہے۔ سن 2020 کی مردم شماری میں یہاں کی آبادی 20,39,373 تھی اور سب سے بڑا قصبہ ماؤمر ہے۔ فلوریز نام پرتگالی زبان کے لفظ فلاور سے لیا گیا ہے۔ دوستو اس علاقے سے کچھ ایسے حقائق بھی وابستہ ہیں جن سے لوگوں کی بڑی تعداد لاعلم ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے ان حقائق سے پردہ اٹھائیں جن سے آپ لاعلم ہیں۔ امید کرتا ہوں آج کا سفر آپ کو پسند آئے گا اور آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بھی بنے گا۔ اس سے پہلے تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو جلدی سے ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کی علامت کو بھی ضرور دبا دیں تاکہ تمام معلوماتی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتے رہیں اور آپ دنیا کی حیران کن معلومات سے آگاہ ہوتے رہیں۔ فلوریز سمباوا اور کوموڈو جزیروں کے مشرق میں اور لمباتا جزیرے اور البرٹ جزیرہ کے مغرب میں واقع ہے، جبکہ اس کے جنوب مشرق میں تیمور واقع ہے۔ جنوب میں سمبا آگنائی کے پار سمبا جزیرہ ہے اور شمال میں فلوریز بحر سے آگے سلویسی جزیرہ ہے۔ ہومو فلوریز جدید انسانوں کی آمد سے قبل فلوریز پر آثار قدیمہ کے انسان ہومو فلوریز کا قبضہ تھا۔ پرتگالی تاجر اور مشنری 16ویں صدی میں بنیادی طور پر لارا انٹوکا اور سکوکا آئے تھے۔ سکوکا کی زبان، ثقافت اور مذہب میں ان کا اثر ابھی بھی واضح ہے۔ پرتگالیوں کا پہلا دورہ سنڈا جزیروں سے ہوتا ہوا انٹونیو ڈی اور اس کے نائب کپتان فرانسیسو سیریو کی مہم کے ذریعے 1511 میں ہوا۔ فلوریز انڈونیشیا کے مشرقی نوسا تنگارا صوبہ کا ایک حصہ ہے، چھوٹے جزیرے کے ساتھ۔ جزیرے کو 8 اضلاع میں تقسیم کیا گیا ہے۔ فلوریز کا مغربی ساحل کوموڈو ہی جزیرے سے الگ چند جگہوں میں سے ایک مقام ہے جہاں کوموڈو ڈریگن پایا جاتا ہے۔ یہ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثہ سائٹ کوموڈو نیشنل پارک کا حصہ ہے۔ کیلی موٹو نیشنل پارک دوسرا قومی پارک ہے جو خطرے سے دوچار نسلوں کی حفاظت کے لیے فلوریز پر نامزد کیا گیا ہے۔ فلوریز کا یہ وشال چوہا جزیرے پر مقامی ہے۔ یہ 2 ہیکل چوہے جزیرے پر دیوتا کی مثال سمجھے جاتے ہیں۔ فلوریز جزیرے پر بہت سی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ اس علاقے کے اندر تقریباً ہر گاؤں میں تھوڑا سا لسانی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ کم از کم 6 الگ زبانیں قابل ذکر ہیں: نگاڈا، ناجے، کیو، ہینڈے، لیو اور پالو، جو جزیرے پر بولی جاتی ہیں، جس کا نام فلوریز کے شمالی ساحل کے اسی نام سے ہے۔ دوستو یہاں کے لوگ بلیاں، کتے اور سور کے گوشت کے علاوہ سانپ اور چوہے بھی کھا جاتے ہیں۔ یہاں کے زیادہ تر لوگ کتے اور سور کو بھیڑ بکریوں کی طرح پالتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ فلوریز کے مقامی لوگ زیادہ تر رومن کیتھولک عیسائی ہیں، جبکہ بیشتر دوسرے انڈونیشین مسلم ہیں۔ اس کے نتیجے میں فلوریز کو مذہبی سرحد سے گرا ہوا سمجھا جا سکتا ہے۔ اس جزیرے پر کیتھولک مذہب کی اہمیت کا نتیجہ مشرق میں پرتگال کے ذریعے نوباریات اور 20ویں صدی کے اوائل میں مغرب میں ڈچ قوم کی حمایت کے نتیجے میں نکلا ہے۔ انڈونیشیا کے دوسرے حصوں میں جیسے اہم ملائیکو جزائر اور سلویسی جزائر کی اہم آبادی مسیحی آبادی ہے۔ جغرافیائی تقسیم کم سخت اور مسلمان اور عیسائی مل جل کر رہتے ہیں۔ انڈونیشیا کے دوسرے علاقے کے مقابلے یہاں مذہبی فسادات نہیں ہوتے۔ جزیرے پر کئی گرجا گھر ہیں۔ 26 مئی 2019 کو فلوریز کی سینٹ پال کیتھولک یونیورسٹی انڈونیشیا کا باقاعدہ افتتاح انڈونیشیا کے وزیر تعلیم محمد ناصر نے کیا، جو فلوریز کی پہلی کیتھولک یونیورسٹی ہے۔ فلوریز میں مشہور سیاحوں کی توجہ کا مرکز 1639 میٹر اونچائی کیلی موٹو آتش فشاں ہے، جس میں 3 رنگ کی جھیلیں ہیں۔ یہ شہر مونی کے قریب واقع انڈے ضلع میں واقع ہے، حالانکہ باجوا کے قریب ہنری آتش فشاں بھی ہے۔ یہ جھیلیں آتش فشاں کے کلری ڈراب میں اور آتش فشاں گیس کے ذریعے کھلی ہیں، جس کے نتیجے میں انتہائی تیزابی پانی ہوتا ہے۔ رنگین جھیلیں جھیل کی آکسیکرن حالت میں کے لحاظ سے فاسد بنیاد پر رنگ تبدیل کرتی ہیں۔ سیاحت کے علاوہ فلوریز پر اہم معاشی سرگرمیاں زراعت، ماہی گیری اور سمندری کنارے کی پیداوار ہے۔
फैलोरीज पर की जाने वाली बुनियादी ग़िज़ाई फसलें चावल, मकई, मीठे आलू और कसावा हैं, जबकि बरामदात की अहम अशिया कॉफ़ी, नारियल, काजू और कुत्ते का गोश्त है, जो कोरिया, चाइना और वियतनाम को एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, ये थी फैलोरीज पर खूबसूरत सी शॉर्ट वीडियो। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसका इजहार लाइक बटन बना हुआ है, इसको प्रेस कर दें। अगर वीडियो में मैंने कोई गलती की तो इस गलती को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दें ताकि इस गलती को हम दूर कर सकें। आज के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।